جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب دوستوں کو سلام، پیار اور محبتیں۔ جب جب کچھ نیا ہوتا ہے تو میں اپنی تمام تر معلومات دینا فرض سمجھتا ہوں جو بھی دیکھنے والے ہیں، کیونکہ کافی چیزیں پوچھی گئی تھیں ابھی آج کل جو عمرے کے حوالے سے اپڈیٹ دینا چاہ رہا تھا میں، کیونکہ میں نے خود پرسنلی اس کا ایکسپیرینس کیا، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ تمام تر انفارمیشن آپ تک بھی کنوے کر دوں، کیونکہ جب جب کچھ نیا یا کچھ ایسا کچھ ہوتا ہے تو بہتر سمجھتا ہوں کہ میں اس کو ایک ویلاگ بنا کے فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر ڈال دوں، تاکہ آپ حضرات کو بھی اس بارے میں بہتر معلومات مل سکے۔ جو حضرات تو ابھی عمرے کی یعنی کہ جو سعودی عرب کے مقیم ہیں اور وہ عمرے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جو باہر سے آتے ہیں تو وہ آلریڈی مکے میں رہتے ہیں، ہوٹلز کے تھرو آ کے سٹے کرتے ہیں، تو پھر وہاں سے وہ عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو ان کے پاس کچھ خاطر خواہ ایسا سامان نہیں ہوتا جو مطاف میں لینے جائیں۔ پہلی اور سب سے اہم بات، آج کل بہت ہی سختی ہے کہ آپ مطاف کے اندر جب عمرے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کوئی بیگ کیری نہیں کر سکتے، اگر کیری کیا بھی ہوگا تو آپ کو فوراً باہر بھیج دیں گے، اسی وقت گیٹ سے ہی انٹر نہیں ہونے دے رہے۔ تو یہ چونکہ میرے ساتھ ہو چکا ہے، کیونکہ مجھے ان چیزوں کا کافی علم ہے، لیکن اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ اس قدر سختی کی ہوئی ہے اور یہ سب چیزیں انہوں نے وہاں پہ ابھی اپلائی کی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات دیکھیں، کافی دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے، میری اپنے شرکے کے بھی تھے اور کچھ اور دوست بھی ہیں، کہ اب آج کل کیا پرمٹ کے اوپر کیا جا رہا ہے عمرہ یا نہیں؟ دیکھیں، پرمٹ جب انہوں نے ایک چیز اپلائی کی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس پرمٹ ہونا چاہیے تو ہی آپ کریں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ پرمٹ نکال کے جائیں، ورنہ کوئی ایسے سختی نہیں ہوتی۔ سختی تب ہوتی ہے اکارڈنگلی جب رش ہوتا ہے مطاف کے اندر، جہاں آپ طواف کرتے ہیں اس کو مطاف کہتے ہیں، جب وہاں پہ رش ہوگا تو اس صورت میں پھر ان کو اپنا گیٹ بلاک کرنے پڑتے ہیں پالیسیز کے مطابق۔ تو جب وہ گیٹ بند کر دیں گے پھر صاف ظاہر ہے پھر وہ اپلائی کر دیں گے بھی، جس کے پاس پرمٹ ہے تو وہ جا سکتا ہے مطاف میں، جس کے پاس نہیں ہے تو وہ نہیں جا سکتا۔ تو بہتر یہی ہے جو لوگ اقامے پہ ہیں اور وہ کسی دور شہر سے مکے کی طرف جا رہے ہیں عمرے کی سعادت کے لیے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پرمٹ لے کر کے جائیں، تاکہ بہتر ہو سکے کہ وہاں جا کے کسی پریشانی یا دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور کوشش کریں کہ ہینڈ بیگ، جس کو مطلب کیری کرتے ہیں پیچھے ہم باندھتے ہیں، یہ بیگ یا شنطا، عربی میں شنطا بولتے ہیں، اس ٹائپ کا کچھ نہیں ہونا چاہیے ان کے پاس۔ میں کچھ فوٹوگرافس بھی یہاں پہ لگا دوں گا، آپ ان کو بھی دیکھ لیجئے گا کہ اس ٹائپ کا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے ان کے پاس، کیونکہ اس سے بھی ان کو زحمت ملے گی، زحمت ہوگی کہ ان کو بھی انٹر نہیں ہونے دیں گے اور معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اس سے تیسری بات، کیونکہ میں جب لے کر کے یہاں چھوٹا بیگ تھا میرے پاس، حالانکہ وہ بھی اٹھا کے پھر میں نے اللہ توکل ادھر ہی باب فہد کے سامنے، انہوں نے کہا ادھر ہی پھینک دو، میں تو خیر وہ بیگ بھی اور سب کچھ میں پھر وہاں ڈال کر کے عمرہ کیا اور واپس آیا، تو پھر اللہ نے کرم کیا سرکار کے صدقے، پھر مجھے بیگ بھی مل گیا، کیونکہ میں نے ایک سوٹ اٹھایا ہوا تھا اور وہی جو ایک جوتا ہوتا ہے، ایک صورتحال ہوئی میرے ساتھ۔ اچھا، تیسری ایک اہم بات بہت ضروری ہے، ایک تو آپ نے یا جو آپ کا پرس ہے جس میں اقامہ ہے، جس میں پیسے ہیں، جس میں کچھ بھی ہے، یہ آپ نے خاص کل خیال رکھنا ہے۔ جو آپ احرام کے اوپر ایک بیلٹ باندھتے ہیں نا، اسی بیلٹ کے اندر آگے والی سائڈ پہ اپنا یہ تمام چیزیں رکھیں، کیونکہ وہاں پہ یہ جو جیب خطرے ہو گئے، یہ تمام تر معاملات ہیں، اس کو آپ ڈینائی نہیں کریں، اس سے آپ کوتاہی نہیں کریں۔ اپنی تمام تر اشیاء جو ضروری ہیں، جو قیمتی اشیاء ہیں، ان کو آپ ادھر کریں، الگ سے کوئی چھوٹا بیگ یا کچھ ایسا کیری نہیں کرنا آپ نے۔ وہ پھر آپ جب رش میں ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا، کوئی شخص کوئی آ کر کے وہ آپ کا والیٹ یا کچھ ایسا چھین لے، کیونکہ یہ ابھی ہمارے ایک شرکے کے ساتھ میرے ساتھ بندہ گیا تھا، حالانکہ میں نے کافی ان کو سمجھایا بھی، جانے سے پہلے بھی ایک سیشن بھی کیا، میں نے 2-3 سیشن میں کرتا رہتا ہوں، اگر کوئی میرے ساتھ سفر کر رہا ہو یا ادھر کسی کو کوئی ایسا ایشو ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کریکٹ معلومات ان تک پہنچائی جائیں، کیونکہ کچھ نئے آتے ہیں تو ان کا کچھ پہلا عمرہ ہوتا ہے، تو وہ اس چیزیں سے اویئر نہیں ہوتے، تو ان کو بتا دینا بہتر ہوتا ہے کہ یہ چیزیں۔ لیکن پھر بھی مجھے افسوس ہے کہ میں اس کا خیال نہیں کر پایا، صرف 8-10 بھی نہیں، مطلب 5 منٹ کا فرق ہوا ہوگا طواف کے دوران ہی،
تو وہ صرف کعبہ اللہ کو اس کی خواہش تھی کہ میں بوسہ دوں، اس طرف جاؤں، تو میں بھی خیر اس کے ساتھ گیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کیونکہ رش ہوتا ہے تھوڑا سا آگے پیچھے ہوا، اور اس کے ساتھ ہی اسٹریٹجی ہو گئی اس کا، کسی نے کیونکہ اس نے الگ سے ایک چھوٹا کیری کیا ہوا تھا بیگ، بیگ نہیں کہہ سکتے اس کو، ہلکا سا چھوٹا سا جس میں آپ اپنا والیٹ، موبائل، یہ تمام چیزیں رکھ کر کے آپ طواف کر رہے ہوتے ہو، اس کا تو ذہن یہی تھا کہ میں صرف یہ رکھوں گا، اور جو میرا بیلٹ ہے جو احرام کے اوپر پہنتے ہیں وہ صرف احرام کو ہولڈ کرنے کے لیے ہوتا۔ آپ یہ سوچیں کہ اس کے اندر جو اب جیبیں جو بنائی گئی ہیں، اگلے بنانے والے پاگل تو نہیں ہیں کہ انہوں نے جیبیں بنا دی، او بھائی آپ یہ تمام چیزیں اس کے اندر رکھو۔ یہ میرا ولاگ جو ہے بہت اہم ہے، اس کو آگے شیئر کیجئے، اور تمام تو دوسرے لوگوں کو بھی اویئر کیجئے کہ آپ اپنی قیمتی جو بھی چیزیں ہیں، آپ کے کچھ پیسے رکھیں، زیادہ پیسے رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اگر آپ کسی دوسرے شہر سے آ رہے ہیں تو بنتا ہے، اگر وہیں مکے سے آپ ادھر جا رہے ہیں حجاج کرام، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ کچھ مطلب 50-60 روپے رکھ لیں، ریال رکھ لیں، جہاں آپ نے اسی وقت باہر سحری کرنی ہے، اگر تو ٹائمنگ کچھ ایسی ہے تو وہ کر لیں، تو کوئی پاسپورٹ یا کچھ ایسی چیز کیری کر کے آپ نے مطاف میں تو جانا نہیں ہے، رش میں تو جانا نہیں ہے۔ اور جو حضرات اقامے والے ہیں ان سے دستبستہ گزارش ہے کہ آپ اپنی قیمتی اشیاء کو اسی جو بیلٹ لگاتے ہیں اس کے اندر رکھیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا، اس طریقے سے آپ کو کسی بھی پریشانی کا ہوپ فلی سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ کچھ معلومات ہیں جو میرے ساتھ ابھی معلومات بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، جو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا، میں نے بتا دی۔ یہ 3 چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں اور اپنے سفر کو نکل جائیں انشاءاللہ۔ عمرہ مبارک ہو آپ سب کو، پاک رمضان میں تو عمرے کی اگر سعادت حاصل کی جائے تو سبحان اللہ۔ میری تو دعائیں ہیں کہ آپ تمام حضرات رمضان میں اپنے والدین کے ساتھ عمرہ کریں، ہم مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم۔